السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ مرزائیوں نے ہمارے اکابر کی بعض عبارتوں کو پیش کر کے قادیانی کی نبوت پر استدلال کیا ہے۔ آئیے مزید عبارتیں پیش خدمت ہیں۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان مطلق النبوت لم ترتفع وانما ارتفعت نبوت التشریع الیواقیت والجواہر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مطلق نبوت ابھی ختم نہیں ہوئی، تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آ سکتے ہیں۔ عبارت کو غور سے سمجھیں۔ اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں ہے، صاحب شرع جدید کا آنا البتہ ممتنع ہے۔ دافع الوسواس فی عصر ابن عباس، صفحہ نمبر 16۔ تو ان دو عبارتوں کو پیش کر کے مرزائی یوں کہتے ہیں کہ دیکھو، آپ کے دو اکابر امام شعرانی، مولانا عبدالحی لکھنوی یوں کہتے ہیں کہ مطلق نبوت ختم نہیں ہوئی، ہاں شرع جدید والے کسی نبی کا آنا، نئی شریعت لے کر آنا محال ہے، ممتنع ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ اکابر کی عبارتوں کو سمجھنے کے لیے مغز چاہیے، دماغ چاہیے۔ دونوں اکابر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملحوظ رکھ کر یہ دونوں عبارتیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آئیں گے اور نبی علیہ السلام کے بعد آئیں گے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، اس لیے ان کے آنے کو سامنے رکھ کر یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ممتنع نہیں ہے۔ ہاں شریعت لے کر آنا، نبی بن کر آنا، نیا نبی آنا، یہ محال ہے، ممتنع ہے۔ ان حضرات کے ان عبارتوں کا مطلب یہ ہے۔ ان حضرات کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی شخص ایسی عبارات سے اپنے جھوٹے دعوے نبوت ثابت کرے گا، ورنہ تطبیق کے لیے وہ حضرات بھی یہی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے انبیاء میں سے ہیں، اس لیے ان کی آمد ارشاد نبوی لا نبی یا بعدی کے خلاف نہیں ہے۔ ان حضرات نے نہ تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانا ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کی آمد کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے قادیانی ان سے استدلال کرنا، قادیانیوں کا ان سے استدلال کرنا، ان کی عبارتوں کو پیش کرنا ظلم عظیم ہے۔ ایک اور عبارت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان النبوۃ تتجزا وجزء منها باق بعد خاتم النبوہ، کہ نبوت تقسیم ہو سکتی ہے اور اس کا ایک حصہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی ہے۔ احمدیت پر اعتراضات کے جوابات، صفحہ نمبر 10۔ یہ عبارت پیش کر کے مرزائیوں کہتے ہیں کہ دیکھو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ نبوت تقسیم ہو سکتی ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد اس کا جز باقی ہے، نبوت کا جز باقی ہے۔ جب نبوت کا جز باقی ہے تو وہی جز مرزا قادیانی ہے جو نبی بن کے آیا ہے۔ یہ استدلال ہے ان کا، یہ بھونڈا استدلال۔ کیسے؟
دیکھو ہم یوں کہتے ہیں کہ تو ہماری دلیل ہے کہ نبوت باقی نہ رہی، اس کا جز باقی ہے. نبوت باقی نہیں رہی، اس کا جز باقی ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے اور یوں کہے کہ میری اتباع کرو، جیسے کہ قادیانی نے کیا ہے، تو اس کا دعوی نبوت ہی اس کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، جھوٹا ہونے کی بڑی دلیل ہے، کسی اور دلیل کی احتیاج نہیں ہے. رہی بات نبوت کا ایک جز باقی ہے، اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نبوت کے اثرات، نبوت کی برکات ابھی بھی باقی ہیں، قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے، مگر ان اثرات کو، ان برکات کو نبوت نہیں کہا جا سکتا. کسی جز کو لے کر حقیقتاً اسے کل نہیں کہا جا سکتا. جیسے چائے ہے، چائے کے اجزاء ہیں شکر، دودھ اور پانی. چائے کا ایک جز دودھ کو لے کر کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ چائے ہے حقیقتاً. شکر کو دیکھ کر کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ چائے ہے، یا پانی کو دیکھ کر یوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ چائے ہے. چائے کا جز تو ہے مگر چائے کا نام ان پر نہیں بولا جا سکتا ہے. اسی طرح نبوت کے اجزاء ہیں مگر نبوت کا نام ان پہ نہیں بولا جا سکتا ہے. جیسے احادیث میں ہے کہ اچھے خواب نبوت کے 46 حصوں سے ایک حصہ ہے. یہ بھی نبوت کا ایک جز ہے، اچھے خواب. مگر ایسا تو نہیں ہے کہ جس کسی کو بھی کوئی اچھا خواب نظر آ جائے وہ نبی ہو جائے. تو بالکل اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ نبوت تقسیم ہوتی ہے اور اس کے جز باقی ہیں، یعنی اس کے برکات باقی ہیں، اس کے اجزاء باقی ہیں، نبوت تو باقی نہیں ہے. اس لیے ہم قادیانیوں سے یوں کہتے ہیں کہ یاد رکھو، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جس میں کسی ایسے حوالے کی ضرورت پیش آ جائے کہ جسے نہ پیش کرنے پر شک کر لیا جائے. نبوت کے ختم ہونے کا عقیدہ تو ایسا عقیدہ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی شک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بلکہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بڑا مجتہد، عالم، مفتی بھی کہہ دے، یوں کہہ دے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اور نبی بھی آنے والے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ حکیم نور الدین محمد احسن امروہی کی طرح یہ بھی کافر ہو گیا. صاف صاف بات ہے، یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے. ایک دلچسپ بات سنیے کہ مقدمہ بہاولپور میں اسلام کے وکیل حضرت علامہ علمہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. مرزائیوں کے ایک وکیل نے حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ فلاں بزرگ مرزا غلام احمد کو کافر نہیں کہتے ہیں. یعنی ہمارے اکابر میں سے کسی ایک بزرگ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ تو مرزا غلام احمد کو کافر نہیں کہتے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہ کہتے ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اس نے اس بات کی تکرار کی، بار بار یہ بات کہتا رہا. دراصل بات یہ تھی کہ اس بزرگ سے نواب بہاولپور کا روحانی تعلق تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ نواب بہاولپور بھڑک جائیں کہ اپنے بزرگ کے خلاف کہہ رہا ہے، بھڑک کر مقدمے میں کچھ اثر پڑے. یہ کہنا چاہ رہا تھا. وہ تو چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کوئی سخت بات کہہ دیں جس سے مقدمے پر کوئی اثر پڑے. اس بات کو شاہ صاحب سمجھ گئے، اس لیے نرمی سے کہتے رہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی بزرگ مرزا غلام احمد کو کافر نہ کہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. جب اس نے بار بار یہ بات کہی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور تن کر فرمایا، اللہ کی جہنم بہت وسیع ہے، اس میں وہ بھی جا سکتا ہے. ان بزرگ کا نام لے کر کہا اللہ کی جہنم بہت وسیع ہے، اس میں وہ بھی جا سکتا ہے. اتنا سننا تھا، مرزائی شجدر رہ گیا، حیران اور ہکا بکا رہ گیا، دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا. تو بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نبوت کے ختم کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے
کہ اگر کوئی بڑے سے بڑے مفتی صاحب بھی اس کے خلاف کہہ دیں اور یوں کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور پیغمبر بھی آ سکتے ہیں، تو بس ہم صاف صاف کہیں گے کہ حکیم نور الدین اور دیگر لوگوں کی طرح جو علم رکھنے کے باوجود گمراہ ہو گئے، یہ بھی گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے، صاف صاف ہم یوں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جمے رہنے، جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔